اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ ایام غم ہے، عزا کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، ہم سب عزاداری کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ عزاداری صرف عمل نہیں ہے بلکہ حسن عمل کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور کربلا کی یادیں ہماری روح میں اس طرح سے بس گئی ہیں اور ہماری روح کو اس طرح سے تازہ کرتی ہیں اور ہمارے ایمان کو اس طرح سے پختہ کرتی ہیں کہ جس طرح سے کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری زندگی بھی ہے اور ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد بھی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج ہجری سال کے پہلے مہینے محرم کی 2 تاریخ ہے۔ برسوں پہلے آج ہی کے دن امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ وارد ہوئے تھے۔ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کربلا معلی۔ کربلا وہ سرزمین ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اور یہ سرزمین کوفہ کے پاس واقع ہے۔ لفظ کربلا کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ لفظ کربلا کے کیا معنی ہیں؟ تو لفظ کربلا کے متعلق 3 اقوال ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں۔ پہلا تو یہ کہ لفظ کربلا کے معنی ہیں چلنے میں سستی پیدا کرنا۔ یہ ریتیلی زمین تھی، کربلا کی جو زمین تھی وہ ریتیلی زمین تھی، وہاں پر آدمی آسانی سے نہیں چل سکتا تھا، اسی لیے اس سرزمین کو کربلا کا نام دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کربلا کے معنی گندم کو بھوسے اور سنگریزوں سے جدا کرنا۔ سنگریزوں اور بھوسے سے پاک و صاف گندم کو کربلا کہتے ہیں۔ تو اور چونکہ اس سرزمین میں سنگریزے وغیرہ نہیں تھے، ایک دم صاف ستھری تھی، اس لیے اسے کربلا کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ایک مخصوص قسم کی گھاس کو بھی کربلا کہا جاتا ہے۔ اس سرزمین پر وہ گھاس بکثرت پائی جاتی تھی، اسی لیے اس کا نام کربلا رکھا گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس سرزمین پر پہنچے تو آپ کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، آگے بڑھنے سے انکار کر دیا امام کے راہبار نے۔ امام علیہ السلام نے اسے آگے بڑھانے کی بہت کوششیں کی، جتنی بھی کوششیں کی، لیکن اس راہبار نے وہاں سے قدم نہ اٹھایا، آگے بڑھا ہی نہیں۔ آخرکار امام عالی مقام نے آس پاس کے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ اسے ارض ماریہ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا تو کیا اس زمین کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ لوگوں نے کہا، مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اب امام عالی مقام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، یہ کربلا ہے، یہ تکلیف اور آزمائش اور خون بہنے کی سرزمین ہے۔ اے لوگوں، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، اور یہ سرزمین جو ہے یہ قافلہ آل ہبہ کا مستقر ہوگی۔ اگر واقعاً اس سرزمین کا نام کربلا ہے تو پھر ہمارے مقدر میں دکھ اور آزمائش یہیں پر لکھی ہوئی ہے۔ محترم سامعین، محبان اہل بیت کے لیے یہ شہر مثل جنت ہے، آج بھی مثل جنت ہے، اور ہر زمانے میں محبان آل اطہار نے دور دراز کے علاقوں سے ہجرت کر کے کربلا میں رہائش اختیار کی اور اس کی خاک کے ذروں کو اپنے سر کا تاج بنایا۔
جیسا کہ فارسی کا ایک شعر ہے اس زمین کی مدح میں کہ آن را کی بے کربلا گزار است با آتش دوزخش چکار است، یعنی جس کا کربلا سے تعلق ہو بھلا اس کا آتش دوزخ سے کیا واسطہ۔ لہذا کربلا ہر مومن کا دین ہے، کربلا ہی ایمان ہے، اور یہ بلندی ایمان ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی امام حسین علیہ السلام اور ان کے مدفن زمین کربلا سے محبت رکھنے والے کی آخرت بخیر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ محب امام کے دل میں دوزخ کا خوف اور موت کا ڈر بھی نہیں رہ جاتا، اب رہ جاتی ہے تو صرف امام عالی مقام کی محبت اور مودت۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ایمان جو ہمارا ایمان ہے کربلا کے اوپر اور امام کے اوپر، یہ ایمان ہم خود میں پیدا کیسے کریں؟ یہ ایمان کب کامل ہوگا کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا کر ہمیں آتش دوزخ سے بھی بچا لے گا؟ یہ ایمان اس درجے تک کیسے پہنچے گا، کب پہنچے گا؟ تو یہ ایمان ہمیں تب ملے گا کہ جب ہم اپنے تمام اعمال کو خالصتاً الی اللہ انجام دیں گے، اور جب ہم ایسا کریں گے، اللہ کے لیے اپنے سارے اعمال کو انجام دیں گے، تو اللہ اس کے صلے میں، اس کے جزا میں ہمارے ایمان کو تکمیل عطا فرمائے گا۔ تو ہم اپنے دلوں میں امام سے جو محبت رکھتے ہیں، یہ ہماری محبت جو کربلا کے لیے یا امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے، وہ دراصل صرف امام کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کے بعد اس کے کہنے پر اس کے نبی سے محبت ہے، اور نبی کے بعد اس کے کہنے پر اس کے وصی سے محبت ہے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام جانشین اماموں سے محبت ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے مولا، میں آپ کی ولایت کو نہیں مانتا، مجھے حقیقت تعلیم دیجیے۔ مولا نے اسے ولایت کے بارے میں درس دیا، امامت کے بارے میں سمجھایا، اور پھر جب اس نے ان تمام تر باتوں کو سنا تو کہنے لگا کہ اسلم تو، یعنی میں نے قبول کیا، یعنی میں اسلام لایا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو نے توحید اور رسالت کو مانا ہوتا تو تو کہتا کہ اسلم تو، کیونکہ جو بھی کلمہ لا الہ پڑھتا ہے یعنی وہ اسلام لے آتا ہے۔ اب پھر امام نے فرمایا کہ اگر تو نے کہا ہے کہ اسلم تو یعنی میں توحید اور رسالت کو قبول کرتا ہوں تو تیرا اسلام ہے، یعنی تو مسلمان ہوا، لیکن جب تو نے ایمان علی کو، ولایت اہل بیت کو مانا تو اب تو کہے گا آمن تو، یعنی میں ایمان لے آیا، میرا اسلام کامل ہو گیا اور ایمان بن گیا، یعنی میں اب میرے ایمان کی اب تکمیل ہو گئی اور میں مومن بن گیا۔ اب میں کہوں گا اب تم کہو آمن تو ناظرین کرام، خدا ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے، ہمارے ایمان کے کامل ہونے کو دیکھتا ہے، ہمارے قلب کو دیکھتا ہے، ہمارے دل میں کیا باتیں ہیں، کیا انٹینشنز ہیں، ان کو دیکھتا ہے، ہمارے عمل کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دل کے اندر نیت کیا ہے اس کو دیکھتا ہے، قلب مومن کو دیکھتا ہے۔ اعمال میں اگر تھوڑی بہت کمی بھی رہ گئی تو کیا ہوا، خدا جانتا ہے کہ کامل ایمان کی قیمت کیا ہے، وہ اس کے بدلے میں ہی جزا دیتا ہے، ایمان کی جزا دیتا ہے، اعمال کی جزا نہیں دیتا۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی اللہ کے نظر میں قابل معافی ہوں گی، اور ہمارے عمل کو وہ اسی لیول پہ لے جا کے قبول کرے گا، اسی کے بدلے میں ہمیں جزا دے گا، اس کے بدلے میں ہی ہمیں ثواب دے گا۔ لہٰذا اپنی ویلیو کو خدا کے نزدیک بڑھائیں، اپنے ایمان کی کامل کرنے کے ذریعے سے اسے بڑھاتے رہیں، کوئی کمی بیشی، کوئی نقص، کوئی عیب باقی نہ رہ جائے، اتنی بلندیوں پر اسے لے جائیں۔ ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے
تو یقین جانیے خدا نیتوں کا جاننے والا ہے. اب اگر خطا بھی ہوگی تو وہ غفور الرحیم ہے. وہ ہماری تمام کمیوں کو ہمارے ایمان کے ویلیو کے ساتھ ٹیلی کر کے اس کو قبول کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کیا حر سے بڑھ کے کوئی گناہگار تھا جس نے مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، ان کے دل کو دکھایا، انہیں آزردہ کیا، انہیں دشت میں جانے پر مجبور کر دیا، امام علیہ السلام کو ناراض کیا. لیکن حر نے خود اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ مولا میں جانتا ہوں کہ آج آپ کو اس حالت میں لے آنے والا میں ہی ہوں. کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تو کوئی گنہگار نہیں ہو سکتا کہ جس نے امام وقت کو اذیت دی ہو، امام وقت کو کربلا کے میدان میں گھیر کے لایا ہو. لیکن وہ اپنی غلطی کو قبول کر رہا ہے. وہ اپنے قدموں کو ایمان کی جانب، اپنے ایمان کی تکمیل کی جانب چلاتا رہا، رکا نہیں. تا دم مرگ اپنے آپ کو ایمان سے الگ نہیں کیا، ایمان سے ڈیٹیچ نہیں کیا، بلکہ جوڑے رکھا، کنیکٹڈ رکھا ایمان سے. اور جب یہ یقین ہو گیا کہ ہم میں سے سب باقی رہ جائیں گے اور حسین اور اس کے گھر والے ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی دیکھا کہ میری نجات اس میں نہیں ہے کہ میں ایمان سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں تو مجھے نجات ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ جب تک میرا ایمان کامل نہیں ہوگا مجھے کسی بھی قسم کی کوئی نجات نہیں ملنے والی. یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا حر ابن ریاحی کا. تو اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ میں اکمل ایمان سے دور ہوتا جا رہا ہوں، اپنے مولا سے دور ہوتا جا رہا ہوں. اسی لیے اس نے اپنے آپ کو آ کر لشکر حسینی سے ملا دیا. شب عاشور حر نے اپنے آپ کو لشکر حسینی سے ملا دیا، لشکر حسینی میں آیا اور اقرار کیا، کہا مولا میں وہ گنہگار ہوں جس نے آپ کو اس مشکل، اس مصیبت میں ڈالا ہے. حلی توبہ، یعنی کیا میرے لیے توبہ ہے؟ جواب دیا، مولا نے جواب دیا، اے حر، خدا کا در توبہ ہر ایک کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. خدا سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، اور قیامت کے دن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.